ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وعلیکم السلام فی سورۃ النصر، آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النصر مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ چونکہ مکی صورتوں کا معیار اور مدنی صورتوں کا معیار بھی خود ایک مورد بحث ہے علم قرآن میں، علوم قرآن میں۔ علوم قرآن جو قرآن سے وابستہ علوم ہیں ان کو کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک بات کا پتہ چلانا، قرآن کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان کے پتہ چلانے کے لیے جو علم وضع کیے گئے، تو اس میں یہ معیار سیٹ کرنے کے لیے کہ کن صور کو مدنی قرار دیا جائے اور کن صور کو، وعلیکم السلام، کن صور کو مکی صورتیں نام دیا جائے، خود بحث ہے۔ تو مثلا آیا جغرافیائی لحاظ کو مد نظر رکھنا ہے کہ مثلا جغرافیہ کے لحاظ سے، وعلیکم السلام، جگہ کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے جو قرآن کا حصہ مکہ میں نازل ہوا ہو اس کو مکی بنایا جائے، اور جو مدینہ میں نازل ہوا ہو اس کو مدنی بنایا جائے۔ تو یہ اچھا معیار تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا تھا کہ بعض اوقات قرآن کے کچھ حصے نہ شہر مکہ میں نازل ہوئے نہ ہی مدینہ میں نازل ہوئے، کسی جنگ کے دوران، کسی سفر کے دوران، کسی اور مقام پہ نازل ہوئے۔ تو بعضوں نے اور بھی کئی سلسلے کر دیے، لیکن جو ایک قابل قبول معیار طے ہوا کہ کس صورت کو، کس آیت کو مکی قرار دیں، کس آیت کو، کس صورت کو مدنی قرار دیں، وہ حضرت کی ہجرت تھی۔ ہجرت رسول کو معیار بنا دیا گیا کہ جو قرآن کا حصہ ہجرت رسول سے پہلے نازل ہوا اس کو مکی قرار دیا جائے، اور جو قرآن کا حصہ، جو آیت، جو صورت حضرت کی ہجرت کے بعد نازل ہو اس کو مدنی شمار کیا جائے۔ اس لحاظ سے یہ جو صورت ہے سورہ نصر، یہ زیادہ تر اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ حضرت کی فتح کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے اسی دوران نازل ہوئی ہو جس دوران حضرت نے مکہ کو فتح کیا، اور موجود تو وہ اس وقت کدھر تھے؟ مکہ میں تھے، اور مکہ کے آس پاس میں موجود تھے جب یہ صورت نازل ہوئی۔ اسی وقت ہی بہت سارے لوگ
فوج در فوج مسلمان ہونے کی طرف آئے اور اس طرح قبول کیا اسلام کو انہوں نے بے خوف اور بے ڈر۔ تو یہ صورت نازل ہوئی ہے ظاہراً اس ایریا میں، جغرافیائی لحاظ سے ممکن ہے کہ یہ مکہ اور اس آس پاس میں ہو، لیکن چونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے تو اس کو بھی مدنی صورت مانا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ فاتح کے بارے میں بھی یا اس کے کچھ حصوں کے بارے میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا نزول بھی مدینہ سے باہر شاید ہوا ہے، اور جب واپس آ رہے تھے راستے میں یا اس طرح، تو معیار کو جان کر اس صورت کو بھی مدنی صورت مانا جاتا ہے۔ اب اس کا جو ثوابی اور قرائت کے فوائد ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں کہ اس صورت کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بطور صورت یعنی پوری صورت کی صورت میں یعنی شکل میں یہ شاید آخری صورت ہے۔ یہ بھی علوم قرآن کا مسئلہ ہے کہ طے کیا جائے کہ کون سی صورت کب، تاریخ مثلا قرآن کی، اس میں بھی بحث کہ کون سی صورت کب نازل ہوئی ہے اور کون سی صورت کس صورت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ لکھا ہے تفاسیر میں، یہ آخری صورت ہے، آخری آیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آخری صورت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی ہے اور سورہ توبہ کے بعد یہ آئی ہے۔ اب اس کا ثواب یہ ہے، نبی کریم کی حدیث میں موجود ہے کہ جو انسان سورہ النصر کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، اپنے روٹین میں اس کو رکھتا ہے، تو اس کو یوں ثواب ملے گا جیسے فتح مکہ کے وقت حضرت کے ساتھ وہ موجود ہو۔ جو حضرت کے ساتھ فتح مکہ کے وقت موجود تھے اور جو ثواب ان کو حاصل تھا، تو اس صورت کی تلاوت کرنے والا شخص بھی وہ ثواب پائے گا۔ یوں سمجھے جیسے حضرت کے ساتھ فتح مکہ کے کاروان میں شریک ہے۔ اس کے بعد یوں فرمایا ہے، ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے، اگر کوئی اس صورت کو پڑھے اور یہ جو ابھی بات بتائی جا رہی ہے اس کو نظر میں رکھ کے پڑھے، یعنی یہ کہ کوئی بندہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی بھی بات میں اپنے دشمنان جو بھی اس کے مقابلے میں اس کے حریف ہیں ان سے فتح حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ البتہ جائز کاموں میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، مثلا کھیل میں آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنی ٹیم کو فتح دلانا چاہتے ہیں، خود کو فتح دلانا چاہتے ہیں، یا کسی اور ریس میں حصہ دار ہیں اس میں آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی غلط کام میں فتح حاصل کرنا چاہیں، اچھے کاموں میں بھی انسان فتح حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی مقابلے میں فتح حاصل کریں اور جیت جائیں، جیت کو اپنائیں، جیت اپنا حصہ بنائیں، تو آپ سورہ النصر کو اپنی نافلہ اور فریضہ کا حصہ بنائیں، پھر آپ ہمیشہ اپنے مقابل کے سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے اور جیت جائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ اس کے علاوہ آخرت کا ثواب بھی اس کو یہ ہے کہ جب کوئی اس صورت کی مسلسل تلاوت کرتا ہے اور اپنے تلاوت کا حصہ بناتا ہے تو آخرت میں یوں ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکھا ہوا سرٹیفکیٹ ہوگا، یعنی مکتوب ہوگا، یا جیسے
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ براعت اس کے پاس ہوگی، یعنی ایک براعت نامہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ شخص جائے گا جہاں بھی وہ دکھائے گا، بلکہ فرشتے اس کے ہاتھ میں یہ براعت نامہ دیکھ کر خود ہی اس کو کہیں گے کہ جی بسم اللہ آپ جنت کی طرف چلے جائیں، تو اس کو جنت کی طرف جانے کی اجازت ملے گی۔ جس نے کیا کیا ہوگا، سورہ النصر کو اپنی تلاوت کا حصہ بنایا ہوگا اور اس کو مسلسل پڑھتا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں خیر و برکت کے دروازے اس پر کھلے رہیں، خیر و برکت کے دروازے اس پر کھلے رہیں اور وہ اپنی زندگی میں برکات سمیٹتا رہے، جدھر سے بھی جائے جہاں بھی جائے تو برکت ہی برکت ہو، خیر ہی خیر ہو، تو وہ سورہ النصر کو اپنی تلاوت کا حصہ بنائے، یا یہ تو جو میں کہہ رہا ہوں تلاوت کا حصہ بنائے یعنی اپنے روٹین میں رکھ لے، ہر روز مثلا کوئی صورتیں وہ تلاوت کرتا ہے تو کم از کم مثلا 40 دن تک ایک روٹین بنائے یہ پڑھے، پھر 40 دن دوسری کوئی صورت جس کے دوسرے فوائد ہیں ان کو حصہ بنائے، تو اپنے وہ جتنی اس کی برکات ہیں وہ سمیٹ سکتا ہے۔ یہ جو 40 دن کا ایک دورہ ہے یا 40 دن کا جسے چلہ آپ کہہ سکتے ہیں، چلہ اسی 40 دن سے ہی ہے، تو یہ آپ کا چلہ بن جائے گا اور اس میں حتماً اثر ہوتا ہے۔ 40 دن بہت مناسب ٹائم رکھا گیا اور قرآن میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے کہ یہ جو ہے 40 دن ایک مناسب ٹائم ہے کسی بھی عمل کو پورا اور مکمل کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے کرنا چاہیے اور پورے انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ اور بھی کچھ اس کے فوائد یہاں ذکر ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آپ کے مطالعے پر چھوڑتے ہیں، خود انشاءاللہ مطالعہ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ سورہ النصر کی تلاوت کی کیا فائدے ہیں۔ اور اس کے معنی کے لحاظ سے جیسے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے، قرآن نے نہیں ذکر کیا، دیکھیں نا قرآن کا طریقہ کار وہی ہے، کتنی واضح ایک بات کی طرف بھی ایک مصداق واضح بھی ہے، تب بھی قرآن نے اس مصداق کو ذکر نہیں کیا بلکہ ایک کلی بات کی ہے، ایک عمومی بات کی ہے، جملہ خبریہ استعمال کر کے کہہ دیا ہے کہ جب اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی طرف سے مدد پہنچی اور فتح پہنچی۔ فتح کا اکثر ہمارے اردو دان مفسرین یا اردو دان سارے لوگ فتح کا معنی یہ لیتے ہیں کامیابی، یعنی جیت مراد لیتے ہیں۔ کیا مراد لیتے ہیں جی؟ جیت، جبکہ فتح کا معنی عربی میں کھلنا ہے، یعنی انسان کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اب وہ راستے کس انداز میں کھلتے ہیں اور وہ اس کی ضروری نہیں ہے کہ اسی انداز میں کھلیں جس انداز میں انسان چاہتا ہے۔ خدا نے راستہ کھولنا ہے، ممکن ہے کس طریقے سے کھولتا ہے۔ فتح کا معنی ہمیشہ یہ نہیں ہے، ممکن ہے کسی انسان کے لیے فتح اس کی مانوی فتح بھی مراد ہو، یعنی اس کے لیے راستے کھلے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان بن گیا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا میں اس کو مشکلات بھی آ رہی ہیں لیکن اس کے لیے فتح ہی شمار ہوگا۔ بس فتح کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے لیے راستے کھلیں، اچھائی کے راستے کھلیں، کامیابی کے راستے کھلیں، جو بندش ہو وہ ختم ہو جائے، جو رکاوٹ ہو وہ ختم ہو جائے، راستہ کھل جائے آدمی کے لیے، وہ جو چاہ رہا ہے، وہ جو مقاصد ہیں اس کے پورے ہونے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فتح۔
تو خدا کریم نے بھی فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی مدد خدا اور فتح، کھل گئے راستے، کھل گئے ہر صورت جو بندش تھی، جو رکاوٹ تھی۔ نبی کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کو مکہ آنے کے لیے رکاوٹیں تھیں، حج انجام دینے کے لیے رکاوٹیں تھیں، عبادات کا سلسلہ انجام دینے کے لیے رکاوٹیں تھیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے رکاوٹیں تھیں، اور دوسرا خود بہت سارے لوگ جو اندر اپنے اسلام کی تڑپ لے کے بیٹھے تھے، ڈر خوف کے مارے وہ مسلمان ہونے سے کترا رہے تھے، رک رہے تھے کہ بھائی یہ قریش والے دوسرے کافر جو ہیں مخالفین ہمیں مشکل میں ڈالیں گے، وہ اب تک بیٹھے ہوئے تھے، اب کھل گیا ہے راستہ۔ کب؟ جب فتح مکہ ہوئی تو سب ڈر خوف اور جتنا بھی ایک مخالفین کا رعب تھا وہ ٹوٹ گیا، ان کی شکست حتمی ہو گئی اور اسلام کا راستہ کھل گیا۔ اسلام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں وہ ساری، مرکزی جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ اب کسی کو یہ خوف نہیں تھا کہ بھائی وہ مسلمان ہوا تو خام خواہ قریش کی اور مکہ کے سرداروں کی مخالفت مول لے گا اور پھر مشکل میں پڑتا رہے گا۔ تو ہر حوالے سے ایک کھل آ گئی۔ جب یہ صورتحال ہوئی کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور ڈر خوف نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، دیکھا آپ نے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ داخل ہو رہے ہیں دین خدا میں فوج در فوج۔ تو حضرت نے ادھر بیٹھ کے ایک بیعت لی تھی، ایک تسلیم کیا تھا، ایک تسلیم سب سے لی تھی، تو سب نے آ کر لائن میں لگ کر سب مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ کے بعد دیگرے اسی طرح مسلمان ہوتے گئے اور ہوتے گئے، حتیٰ کہ خواتین کی بھی لائن لگی، اور خواتین میں لائن میں لگ کر مکہ میں یہ منظر دیکھا گیا کہ لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور خصوصاً خواتین لائن میں لگ کر، بھئی ایسے نہیں، اسلام اس طرح نہیں، حضرت کے سامنے آ کر اظہار اسلام کرنا تھا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سارے آ کر بھائی یہ دم کہہ دیں، بلکہ ایک ایک کر کے آنا تھا۔ تو لائن کی صورت وہاں یہ منظر مکہ میں فتح مکہ والے دن اور ان دنوں میں دیکھا گیا کہ لوگ ایسے اتنے زیادہ ہو گئے کہ اسلام کے اظہار کے لیے ان کی وہاں ایسے صفیں لگ گئیں، اور افواج کی صورت میں، یعنی اب یہ گروپ آ رہا ہے، اب بنی فلاں آ رہے ہیں، اب بنی فلاں آ رہے ہیں، اب وہ قبیلہ آ رہا ہے، اب وہ قبیلہ آ رہا ہے، اس طرح مختلف قبائل پورے پورے قبیلوں کی صورت میں آ کر مسلمان ہو گئے، اور حضرت کا ساتھ دینے کا انہوں نے وعدہ کر لیا، اور مسلمان کے حلقہ بے گوش ہو گئے۔ فتح مکہ، چونکہ ہم سورہ فتح میں بڑی تفصیل سے اس بارے میں بات ذکر کر چکے ہیں سورہ فتح میں، اس لیے اس کو دوبارہ یہاں ہم اس تفصیل سے نہیں ذکر کرتے۔ ایک بہت ہی مختصر انداز میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت جب ادھر سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو پھر مکہ والوں کے ساتھ ان کی ایسے صورتحال مخالفانہ اور خصمانہ انہوں نے مکہ والوں نے اپنائی تھی۔ یہ 2-3 دفعہ چڑھائی کرنے کے لیے بھی مدینہ پر گئے تھے، بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، اور اس سب میں انہی کفار قریش، مشرکین قریش جو ہے وہی اس کو سربراہی کر رہے تھے، اور اسی حالات میں چلتے رہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرے کی غرض سے، دوستو کس غرض سے؟ عمرے کی غرض سے مکہ کی طرف آنا چاہا، تو ان لوگوں نے حضرت کو عمرہ انجام نہ دینے دیا اور وہاں ہی روک دیا، حالانکہ بیت اللہ تو سب کی ملکیت ہے، یعنی خدا کا بیت ہے اور اللہ کا ہے، اس میں سب آزاد ہیں، اس میں اپنی عبادت انجام دے سکیں، اس میں دوستی اور دشمنی کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن قریش مکہ نے حضرت کو
مکہ کے باہر ہی روک لیا، اور وہاں وہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ ہوا تھا جس میں بعض مسلمان پہلے بہت ناراض بھی ہوئے تھے، قرآن میں بھی موجود ہے کہ نہیں ان کو پسند آیا تھا پھر کہ بھائی حضرت نے کیوں جو ہے یہ بیعت کر دی، اس طرح معاہدہ کر دیا ہے ان مکہ والوں کے ساتھ، ہم ابھی جیسے بھی ہے چلتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، یہی جو بیعت اور صلح نامہ حدیبیہ پر دستخط ہوئے اس کے جو بند تھے وہ بھی کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ نرم ہیں، مسلمانوں کے حق میں اتنے نہیں ہیں، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہی بہتر تھا جو حضرت نے اس میں لکھا تھا صلح نامہ میں، اور پھر اس طرح طے ہوا کہ ہم اس طرح واپس جاتے ہیں۔ اور معاہدے میں کچھ ایسے بند اور شکیں شامل تھیں کہ جن پر مکہ والے قائم نہیں رہ سکے تھے۔ مدینہ میں حضرت نے تو بالکل ان شکوں کی کیا کی، پابندی کی، لیکن مکہ والے قریش یہ لوگ اس پہ پابند نہ رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت نے تیاری کر لی کہ اب مکہ والوں کو سبق دینا ہے۔ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، کئی جگہوں پہ انہوں نے کئی ایسے کام کیے تھے دشمنی والے جن سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ تو اب حضرت نے طے کیا تھا، اس صلح نامہ میں بھی طے ہوا تھا کہ بعد میں آ کر یہ اپنا حج و عمرہ کریں گے، تو اب حضرت نے تیاری کی اور اعلان کر کے، بلکہ اعلان بآخر میں کیا، پہلے تیاری کرنے کا سب کو کہہ دیا اور مکہ کی طرف آئے، اور اس طرح بہت تفصیل کی یہ ساری کہانی ہے جو اب دوبارہ ذکر نہیں کرنی ہے۔ تو بالآخر حضرت نے مکہ میں بڑے اس انداز میں بڑے آرام سے جو ہے وہ داخل ہوئے، کوئی قتل و کشتار بالکل بھی نہیں ہوا، فتح مکہ ہوا اور بغیر کسی خون ریزی کے، اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب اس فوج کے سامنے رکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے آرام سے جو ہے وہ مکہ میں حضرت کو آنے دیا، اور حضرت نے آ کر سب کو، بلکہ یہ لوگ تو اب ڈر گئے تھے کہ ہمارے ساتھ بنے گیا کیا۔ حضرت نے آ کر مکہ میں تمام ان لوگوں کو معافی دی، اور اس دن ان کو کہا انتم الطلقاء، کہ آپ میرے آزاد کردہ ہیں۔ آزاد کردہ کا مطلب کیا تھا؟ چونکہ جنگوں میں وہاں اس وقت یہی رواج ہوتا تھا کہ جن مردوں کو اور جن مخالف کی فوج کے جن لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں اور وہ آپ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرح حضرت نے یہ طلقاء کا لفظ استعمال کر کے یوں کہا کہ اے مکہ والو، اے قریش کے سردارو، آپ سارے میرے غلام بن گئے ہیں، آپ سارے میرے غلام ہیں، اور میں جو چاہوں آپ کے ساتھ ابھی کروں، چاہے آپ کو پکڑ کے بیچ دوں، چاہے آپ کو پکڑ کے رکھ لوں، چاہے آپ کو تہہ تیغ کر دوں، ہر قسم کا حکم حضرت کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں، میں تمام تم غلاموں کو کیا کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، انتم الطلقاء، آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اور یہ وہ جملہ ہے جو دربار شام میں حضرت زینب نے یزید ابن معاویہ کے سامنے کہا تھا کہ تو کیا چیز ہے، تو طلقاء میں سے ہے، طلقاء کا بیٹا ہے، تیرے باپ دادا کو کس نے، میرے نانا نے آزاد کیا تھا، آپ لوگ ہماری غلامی میں تھے، غلام بن چکے تھے، یعنی غلامی میں آ چکے تھے، ہم نے آپ کو آزاد کیا اور آج آپ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے تھے۔ اس دن جو مسلمان ہوئے ان میں ابو سفیان، اس کا بیٹا معاویہ ابن سفیان، اور باقی اس کے سارے بیٹے بھی مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ والے دن 8 ہجری کو۔ اسی طرح کچھ اور بھی اس طرح کے جو مشہور کردار ہیں وہ اس دن مسلمان ہوئے تھے۔ تو
بہرحال پھر بعد میں جو چیزیں موجود ہیں تاریخ میں موجود ہیں، ہمارا اس سے ابھی اس قرآن کی اس محفل میں اس حوالے سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ باقی ان پر جو تاریخ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، اور بہرحال تاریخ میں سب کچھ مکس ہوا ہے، اور جو اس سے فائدہ لینا چاہیں تو لیں۔ خوب پس یدخلون فی دین اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ کہ یدخلون، اور یہ یدخلون حالانکہ رأیت الناس یدخلون یعنی داخل ہو رہے ہیں اور کس صورت میں؟ فوج در فوج، افواجا۔ پس اب اس کے بعد کیا نبی کے ذمے کیا بن جاتا ہے جب اتنا بڑا کام خدا نے اس کے لیے کر دیا، دنیا میں اس کا نام بلند کر دیا اور اس کو فتح دے دی، کامرانی دے دی، یعنی دنیاوی لحاظ سے تو بہت کچھ حاصل ہو گیا۔ حضرت کے سامنے اب کوئی بھی سردار سر کھڑا کر کے نہیں موجود، بلکہ سارے ان کے تحت فرمان ہیں۔ تو اب نبی کے لیے کیا حکم ہے؟ تو خدا کریم نے فرمایا فسبح، یہاں فرما رہے ہیں کہ فسبح۔ اب نبی کے ذمے کیا کام ہے جب اتنی خدا کی طرف سے خصوصی عنایت اور نصر ملی ہے، فتح ملی ہے، دنیا میں بلے بلے ہو گئی ہے، تو کہا کہ فسبح بحمد ربک، بس تو اللہ کی تسبیح کر حمد کے ذریعے، یعنی الحمدللہ، صرف الحمدللہ نہیں، اپنے عمل سے حمد خدا کا، کہ اس کی تعریف ہی بنتی ہے اور وہ تعریف کے قابل ہے۔ فسبح بحمد، یہ کلمہ فسبح بحمد قرآن میں بہت ساری جگہ آیا ہوا ہے، اور اسی انداز میں آیا ہوا ہے کہ خدا نے تسبیح بحمد کہا ہے کہ تسبیح کی جائے اللہ کی حمد کے ذریعے، اس لیے کہ ہمارے پاس تسبیح اور کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ کرنا، پاک کرنا، منزہ بنانا۔ تو اب ہمارے پاس تو صرف کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے اللہ کو کسی بھی نقص سے، کسی خرابی سے، کسی کمزوری سے دور کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اندر اس چیز کو طے کر سکتے ہیں۔ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بحمد رب، کہ تو اللہ کی تعریف کرتا رہے، اللہ کی حمد کرتا رہے، اس کی ستائش کرتا رہے، اس کی برتری کا اظہار کرتا رہے کہ وہی برتر ہے، وہی قادر ہے، وہی عالم ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی رازق ہے، اور وہی جتنے بھی اذکار ہیں اب اس میں سارے آ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے اچھا جو ہے ذکر الحمدللہ رب العالمین ہے، بحمد رب کا۔ اچھا، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بس کام پورا ہے، ٹوٹل ہو گیا ہے، اب کوئی ہم کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے، ہمارے سارے سلسلے دور ہو گئے ہیں، یا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں تیری ضرورت ہے، چلے ہم تیری تعریف کر دیتے ہیں، تو نے ہمیں نصر دے دی، مدد دے دی، فتح دے دی، کامیابی دے دی، سب کو ہمارے نیچے کر دیا، اب آیا ہم بے پرواہ ہیں، اب ہم بے نیاز ہو گئے ہیں۔ تو یہاں کہا کہ حمد کے علاوہ ایک اور کام بھی کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کر۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کیا صیغہ مفرد کا ہے، سب کے لیے نہیں کہا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا نہیں کہا، وَاسْتَغْفِرْ، تو استغفار کر۔ اب یہ سوال جو پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے، لیکن چونکہ یہ بہت مہم ہے اور مفسرین پھنسے ہوئے ہیں اور نہیں جواب بن پا رہا ہے، اور کتنے میں نے دیکھے ہیں مفسرین کے ادھر سے ادھر پتہ نہیں کیا، کچھ تو حتیٰ قائل ہو گئے ہیں کہ نبی جو ہے ان کے یہ نبوت سے پہلے ان سے کئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے تھے نبی۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ اس وجہ سے استغفار کا نبی کو کہا گیا، بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا ہے کہ نہیں، نبوت میں حضرت معصوم تھے،
کہ نبوت کے کاموں میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، لیکن نبوت سے ہٹ کر اپنی زندگی میں کئی ان سے سلسلے ہو جاتے تھے۔ بعض نے یہ کہہ دیا اس لیے ان کو استغفار کا کہا جا رہا ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ ترک اولا ہو جاتا تھا۔ یہ ترک اولا کے بارے میں، جیسے کہ بہت سارے دوسرے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ، یعنی ہر ایک نے ایک چیز اپنائی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جائے، اور کسی سے بالآخر یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو پایا۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، قرآن کے کم از کم کہہ سکتے ہیں 10 آیات میں یہی جملہ ہے کہ نبی کو استغفار کا کہا گیا، استغفار کا۔ تو اب پھنس گئے ہیں کہ کیا کریں، ادھر سے نبی معصوم، ادھر سے استغفار کا حکم، اور سورہ اس میں بھی ہے نا، سورہ فاتح میں بھی لِیَغْفِرَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ، یا اور بھی کئی جگہیں جہاں استغفار کا باقاعدہ اسی انداز میں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا کیا جائے، کیسے حل کریں۔ کئیوں نے سادگی یہ اپنائی ہے کہ یہ نبی کو سنایا گیا ہے حکم، اصل میں کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ نبی کو تو کہا گیا ہے، لیکن استغفار کرنا کس نے ہے؟ امت نے، یعنی جو چیز جڑ کے ہی نہیں آ رہی ہے وہ بتائی گئی۔ تو اس طرح کوشش کی گئی، ایسے ڈھیل مل جواب جو ہے نا، جو گزارے کیا، مطلب ہے اپنے آپ کو راضی کرنے والی بات ہے کہ بھائی چلیں اب سمجھ نہیں آ رہی تو کچھ نہ کچھ کہہ دیں، لیکن جو حقیقت کی طرف جاتے کم ہیں وہ ہے کہ استغفار کا جو لفظ ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، غفران کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی گڑھے کو پر کر دینا، بند کر دینا۔ غافرہ یعنی کسی گڑھے کو بھر دینا، پر کر دینا اور برابر کر دینا، یعنی اس میں وہ جو خرابی تھی وہ اس کو دور کر دینا، نقص کو دور کرنا۔ اور یہاں جو ہے خدا کریم بھی استغفار کا معنی یہی لیتا ہے کہ اے انسان، تجھ میں بہت نقص ہیں، تو جو مرضی ہوتا رہے، ابھی پھر بھی تو کیا ہے؟ تکامل کے راستے میں ہے، تجھ میں بہت سارے نقص ہیں۔ ان نقائص کو دور کرنے کے لیے اور تیرے پاس چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مدد مانگے کس سے؟ اللہ سے، اور اللہ کو کہے کہ تیرے ان نقصوں کو، تیرے ان کمزوریوں کو، تیری اس جو چیزیں تجھ میں ابھی کم ہیں ان کو پورا کرے، تمہیں مکمل کرنے کے لیے ابھی تمہیں مدد دے۔ تو اس لیے خدا کریم نے کہا کہ واستغفروا، یعنی اپنی اور بھی جو آپ میں ابھی بھی اسلام کے حوالے سے ہوں، چاہے شخصی حوالے سے ہوں، اس لیے کہ خدا کی ذات بہت لامحدود ہے اور ہم تو اس کی مخلوق ہیں اور محدود ہیں، تو ہمارا راستہ جو ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، خدا کی طرف جا رہے ہیں، اس کی صفات کے اپنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمارا بہت لمبا راستہ ہے اور ہمیشہ ہی ہم ناقص ہیں، ہمیشہ ہم ناقص ہی رہے ہیں اور ہم اپنے تکامل کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ جو اچھا اب مزے کی بات ہے کہ توجہ لوگوں کی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صلوات جو ہم بھیجتے ہیں وہ بھی، ابھی صلوات کا بھی آپ کو بتا دوں، ساتھ ہی اسی زمرے میں آپ صلوات کو، کہ ہم نبی تو ایک کامل انسان ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تو اشرف المخلوقات ہیں، وہ تو بہت بلند مرتبے پہ ہیں، وہ تو معصوم ہیں، اب ان کے لیے کیا ہم دعا کریں؟ صلوات کا معنی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دعا ہے، دعا ہی تو کر رہے ہیں نا ہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ اے اللہ نبی پر درود و سلام ہماری طرف سے، تو ہماری طرف سے بھی، اس میں خدا نے خود فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی بھیجیں۔ تو یہ بھیجنے کا ان کو کیا فائدہ ہے؟ نبی کو کیا فائدہ ملے گا؟ اب یہی فائدہ ہے کہ ان کے جو درجات ہیں، تکامل کے درجات، وہ بلند ہیں، ہر چند وہ بہت بلند ہیں، ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہیں، لیکن ابھی اور بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی بلند ہو سکتے ہیں، تو خدا کریم ان کو اور بھی بلند درجے پہ فائز کرتا ہے، مقاماً محمودن کی طرف ابھی سفر ان کا جاری ہے، خود جو بھی ہے وہ بھی مقام محمود ہے، اس لیے کہ مثلاً ایک بندہ جو فرض کریں کہ کسی خاص گریڈ پر ہے، وہ بھی بہت اچھا اونچا گریڈ ہے، لیکن
اس سے اوپر والا کیا ہوگا؟ وہ بھی مقام محمود ہوگا، جو اس سے اوپر ہوگا وہ بھی مقام محمود ہوگا۔ پس قرآن میں جو وعدہ خدا کریم نے نبی کو دیا ہے کہ آپ کو ہم پہنچائیں گے مقام محمودہ، تو مقام محمود تو بہت اس کے درجات ہیں اور آگے چلتا جاتا ہے، اور کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے نبی کو بھی ضرورت ہے استغفار کی، یعنی نبی کو بھی خدا کے سامنے کہنے کی ضرورت ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ میں اپنی کمزوریوں کو آپ کے ذریعے دور کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو میری کمزوریوں کو دور کر۔ اور بھی ہے، کیونکہ جو ہمیں ممکن ہے ان کی کوئی کمزوری نظر نہ آتی ہو، ہمارے سامنے ان کی کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن ان من حیث مخلوق یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، اے انسانوں آپ سب کے سب فقیر ہیں، سب کے سب لاچار ہیں، آپ کے پاس اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی، وہی غنی ہے۔ اس راستے میں جا رہے ہیں تو جو کچھ آپ نے لینا ہے اس سے لینا ہے، اس لیے خدا کریم نے نبی کو کہا ہے واستغفر ہو، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ سے اپنی کمزوریوں کی، اپنی باقی زندگی ہے، ابھی بہت سارے دن باقی ہیں، ابھی بہت سارے سال ممکن ہے باقی ہوں، تو ان میں بھی ہر لمحے انسان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے، کیسے کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے، کیسے اپنے راستے کو جاری رکھ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنا انسان بلندی پہ جاتا ہے تو اس کی بلندی پہ جا کر وہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے، اور بھی خطرات اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جتنی بلندی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی اس بلندی کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ نے اگر فرض کریں کہ مثال دوڑ لگائی ہوئی ہے اور آپ نے سپیڈ رکھی ہوئی ہے، ایک فرض کریں کہ آپ بہت تیز، دوسروں سب سے بڑھ کر تیز چلے گئے ہیں، آپ 40 پہ چلے گئے ہیں، 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ مثال کے طور پر بھاگ رہے ہیں، ہاں، تو آپ کے لیے زیادہ مشکل ہے اس کو برقرار رکھنا بن نسبہ اس کے جو 30 کلومیٹر کی رفتار پہ جا رہا ہے۔ جتنی بلندی پہ جائیں گے، آپ نے کوئی بھی معیار رکھا ہے، مثال کے طور پر آپ نے معیار رکھا ہے کہ دن میں مثلا یہ کام کرنا ہے 5 دفعہ، دوسروں نے رکھا ہوا ہے 2 دفعہ۔ اب اس 2 دفعہ والے کو برقرار رکھنا آسان ہے یا 5 دفعہ والے کو؟ وہ مسلم ہے کہ 5 دفعہ والا زیادہ مشکل میں ہے، اس لیے اس کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء اور جو مردان الہی ہوتے ہیں ان میں تھوڑی بھی ان سے اونچ نیچ ہوتی ہے تو خدا کریم ان کو بڑی سختی سے جو ہے وہ ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس مقام پر چھوٹی سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو خدا کریم نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ واستغفر ہو، اور اس سے طلب غفران کرتا رہے۔ اس کا معنی میں تو طلب غفران کرتا ہوں، اس میں اب اکثر مفسرین نے اس کا معنی وہی گناہوں کی معافی جو لیا ہے تو اس میں جا کر پھنس گئے۔ گناہوں کی معافی ایک چیز ہے، غفران کا ایک حصہ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی ہے۔ سارا غفران گناہوں کی معافی نہیں ہے، گناہ بھی ایک کمزوری ہے جو انسان میں ہوتے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی بندہ کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے کہ اے اللہ میری اس کمزوری کو دور کر دے، مجھ میں یہ کمزوری آ گئی ہے، مجھ میں یہ نقص پڑ گیا ہے گناہ کی وجہ سے، اس کو بھی دور کر دے۔ لیکن صرف گناہ کی کمزوری کو دور کرنا غفران نہیں ہے، غفران اس سے بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اور پھر آگے خدا کریم نے آگے گارنٹی دی ہے کہ اے اللہ اگر ہم مانگیں گے، اگر ہم غفران طلب کریں گے تو تیرا رویہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ بے فکر ہو جائیں، اگر میرے دروازے پہ آؤ گے، میری طرف رجوع کرو گے، حمد رب کرو گے اور استغفار کرو گے تو انہ کان توابا، اللہ تو ہے ہی تواب۔ تواب بھی آپ جانتے ہیں کہ صیغہ مبالغہ ہے، فعال کے وزن پہ، یعنی تائب نہیں ہے، تواب ہے، ہاں، تواب یعنی بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اور انسانوں پہ اپنے فضل و کرم کیا کرنے والا ہے۔
یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔